بیگ صاحب یہ جو یوسف رضا گیلانی جیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ عمران خان نے ایک سٹینس لیا اور اس نے کہا جی کہ میں اسمبلیوں سے اعتماد کا ووٹ لوں گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوئی خوش فہمی تھی عمران خان کی کہ بس ٹھیک ہے اب 6 مہینے تک مجھے کوئی چھیڑے نہ، میں اعتماد لے بھی لوں گا، اور یہ بھی اس کی پلاننگ میں ہوگا کہ یہ وہ 20 لوگ بھی سیدھے ان کو بھی ایک موقع مل جائے سجدہ سہو کرنے کا، جو کہ بکے ہیں اور انہوں نے پیسے بھی لیے ہیں اور گیلانی کے حق میں ووٹ بھی دیے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اسٹریٹجی عمران خان کی کوئی دور اندیشی پہ مبنی تھی؟ دیکھیں جی، یوسف رضا گیلانی کی جیت جو ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں بڑی پارٹیوں کے لیے ندامت کا باعث، شرمندگی کا باعث، دونوں خریداروں دونوں نے محسوس کیا شرمندگی کو؟ انا للہ و انا الیہ، وہ اگر محسوس کرنے والے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں دونوں کے؟ میں نے کہا دونوں کے لیے باعث ہے، وہ اس کو محسوس کریں نہ کریں، یہ تو ان کی بات ہے نا۔ اچھا، دونوں کے لیے پہلی بات تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان کے لیے کہ آپ کیوں اتنے کمزور آرگنائزر ہیں کہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے لوگ آپ سے یوں الگ ہو گئے پیسوں کی خاطر۔ یہ آپ کی آرگنائزیشن کی کمزوری ہے، صحیح طرح لوگوں کو آرگنائز نہیں کر سکا، لوگوں کو صحیح طرح اپنے ساتھ چمٹا نہیں سکا۔ آپ یہ کہہ سکتے آرگنائزیشنل ویکنس، ویکنس ہے، بالکل یہ ہے۔ اور دوسری طرف بھی آپ دیکھیں تو بکنے والے اور لینے دونوں کی بے شرمی کا معاملہ ہے۔ بکنے والے کو شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے اور خریدنے والے تو لڈیاں ڈال رہے ہیں جیسے کو بہت بڑا کارنامہ ڈالا ہے۔ یہ بالکل صحیح مثال ہے کہ ہم نے ڈاکہ ڈال لیا جی، کمال کر دیا جی، کمال کر دیا۔ یہاں تک اعتماد کا ووٹ لینے کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعتماد کا ووٹ لینا ایک قسم کی تلافی کی کوشش تھی کہ جو نقصان ان کی حکومت کو پہنچا ہے کہ ان کا مرکزی امیدوار جو ہے وہ ہار گیا ہے، اس سے ان کی شہرت کو ایک نقصان پہنچا تھا، تو ایک انہوں نے اس کی تلافی کی کوشش کی۔ اور یہ ایک لحاظ سے کہا یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جرات مندانہ قدم تھا، کیونکہ کوئی توقع نہیں تھی اور بہت سے تبصرے ایسے آ رہے تھے کہ یہ اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکے گا، اور بہت سے ان کو مشورے دیے گئے کہ وہ یہ رسک نہ لیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا بہت مشکل ہوتا ہے اور عدم اعتماد کا مقابلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جس تبدیلی کا نعرہ مارا تھا وہ لانے میں ناکام رہا ہے، ٹھیک ہے، سبھی کہتے ہیں۔ اس کی اپنی تقریر اس بات کی غبازی کرتی ہے۔ اس کا کوئی سپورٹر بھی اگر کہے گا نا کہ وہ کامیاب ہوا تو غلط کہہ رہا ہے، وہ تبدیلی لانے میں فی الحال ناکام رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو حالات نے بتایا ہے، جو حالات سے ظاہر ہوا ہے، جس طرح ہمارے ادارے سامنے آئے ہیں، ثابت یہ ہوا ہے کہ اصل میں غلطی یہ نہیں تھی کہ تبدیلی میں لانے میں نے کہا، اصل غلطی تھی کہ اقتدار حاصل کرنا غلطی تھی۔ اگر آپ کے خیالات اتنے اونچے تھے، اگر آپ ملک میں اس طرح کی تبدیلی کرنا چاہتے تھے، اگر آپ اخلاقی سطح پہ یوں تبدیلیاں لانا چاہتے تھے، اگر آپ معاشرے کو کرپشن سے صاف کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا جن مافیاز کا آپ اس وقت ذکر کر رہے ہیں، ان مافیاز کا آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا اور آپ کو وزیر اعظم بننے سے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اور ان مافیاز میں سے کچھ کو اپنے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں، دیکھیں نا، اگر ملائیں گے تو حکومت بنے گی نا۔ اگر وہ قوم کو ابھی اور تیار کرتے، ہاں، یہ کرنے کا قوم کی ذہن سازی کہ کرتے، اپنے ذہن کے مطابق اور لگے اور دیانت لوگوں چاہیے، نہ ملتا اقتدار، نہ ملے تو نہ ملتا کوئی نہ، اس پہ بھی کمپرومائز کیا تو اسی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے کہ ارد گرد وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ بہت سی پچھلی حکومتوں میں بھی وہی مگر یہ کہ جو منشور تھا، جو باتیں تھیں وہ انقلابی تھیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور اس نظام میں نہیں ہو سکے گا۔